الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا تلو النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تدع عليكم كما تدع الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غطاء كغطاء السيل. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مربی و پالنہار ہے، شافی مطلق ہے، مختار کل ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کرام پر. مختصر مگر ضروری حمد و ثنا کے بعد آج آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا ہے اس کا تعلق حالات حاضرہ سے ہے. معزز سامعین کرام، جب ہم اپنے وطن عزیز پر روشنی ڈالتے ہیں یا عمیق نگاہوں سے جب ہم وطن عزیز کا جائزہ لیتے ہیں، معاشرے کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو تمام حالات نہ گردابے نظر آتے ہیں، نہ مساعد حالات نظر آتے ہیں، نہ موافق حالات نظر آتے ہیں، نہ شائستہ حالات نظر آتے ہیں،
چاروں سمت مسلمان کے خون سے لالازار نظر آتی ہے، ایسی حالت کو دیکھ کر، ایسے حالات کو دیکھ کر مجھے فرانس کے وہ شاعر کا شعر یاد آتا ہے جنہوں نے کبھی فارسی زبان پر کہا تھا تنہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا لہو، کہ جسم پر اتنے زخم آ چکے ہیں، اتنے زخم جسم پر لگ چکے ہیں، ملہم کہاں کہاں لگایا جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن ایسے نامساعد حالات میں، ایسے ناموافق حالات میں، ایسے ناگفتاب حالات میں ہمیں رونے کی ضرورت نہیں، گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ رب کا قانون ہے کہ حالات انسان کے اعمال سے بنتے ہیں، حالات انسان کے اعمال سے بگڑتے ہیں، جیسے اعمال ہوتے ہیں حالات ویسے ہوا کرتے ہیں۔ رب کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ کہا جو بر اور بحر پر آپ فسادات دیکھ رہے ہیں، جو خشکی اور تری کے مقامات پر جو فسادات دیکھے جا رہے ہیں، یہ انسان کے کرتوت ہے، یہ انسان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں ہے، یہ انسان کے برے کرتوت کی وجہ سے ہے، جو اللہ رب العالمین ان کے بعض اعمالوں کی سزا اسی دنیا میں دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ جائے، اصل دین کی طرف لوٹ جائیں، اللہ رب العالمین سے اپنے رشتوں کو مضبوط کر لے، اللہ رب العالمین سے اپنے رشتوں کو جوڑ لے تاکہ ایک مضبوط رشتہ اللہ رب العالمین سے قائم ہو جائے اور اس دنیا میں وہ اللہ رب العالمین کے فرمانبردار بندے بن کے زندگی گزارے۔ یہ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ آپ ایسے اس سلسلے میں تاریخی واقعات کو پڑھیں، کون ایسے سلسلے میں حجاج ابن یوسف کے ظلم کو بھول سکتا ہے؟ تاریخ کبھی بھی حجاج ابن یوسف کے ظلم کو بھلا نہیں سکتی، اس کے ستم کو بھلا نہیں سکتی۔ وہ حجاج ابن یوسف جو تاریخ کا سب سے بڑا ظالم، جو تاریخ کا سب سے بڑا جابر، جو تاریخ کا سب سے بڑا خونریز اور سفاک ظالم، جس کے بارے میں معزز سامعین کرام تاریخ نگاہ لکھتے ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی مسلمانوں کی جماعتوں کو، بڑے بڑے مسلمان کے ایک ٹولی کو جنہوں نے قلعے کے اندر محصور کیا، مختلف انداز سے اذیتیں انہیں پہنچاتے رہا، کبھی کبھی مسلمانوں کی لاشوں کو مہینوں سولیوں میں لٹکاتے رہا۔ یہ حجاج ابن یوسف جب اس کا ظلم و ستم بڑھ گیا، جب اس کے ظلم و ستم نے ایک حد کو پار کر چکا، مسلمان اس کے ظلم و ستم سے عاجز ہو گئے، انہوں نے اس کی شکایت کو لے کر حضرت حسن بصری کے پاس پہنچے اور کہا حسن بصری، اب ہمارے اندر وہ طاقت موجود نہیں، ہمارے اندر وہ قوت موجود نہیں، ہمارے اندر وہ طاقت موجود نہیں کہ ہم حجاج ابن یوسف الثقفی کے ظلم کو برداشت کریں۔ اس موقع پر تمام کے تمام مسلمان کی جماعت کو حضرت حسن بصری نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ایک تاریخی جملہ کہا مسلمان کی جماعت سن لے، وما جعل حجاج الا بذنوبنا، آپ کہہ رہے ہیں حجاج آپ پر مسلط ہوا ہے، حجاج یوں ہی آپ پر مسلط نہیں ہوا بلکہ آپ کے برے اعمالوں نے، آپ کے برے کرتوت نے، آپ کے اعمال کی شامت نے حجاج ابن یوسف کو آپ پر مسلط ہونے کی دعوت دی ہے۔ آپ یہ حجاج ابن یوسف جو آپ پر مسلط ہوا ہے، تمہارے بڑے اعمال کی وجہ سے حجاج ابن یوسف مسلط ہوا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایسے سلسلے میں تاریخ نادر شاہ کو بھلا نہیں سکتی۔ وہ نادر شاہ جو دلی کے تخت و تاج پر بیٹھا، مغلوں پر وہ ظلم و ستم کیے، قتل و غارت گری کے بازار کو ایسا گرم کیا، مسلمانوں کے خون سے ندیاں بہائی گئی، ایسے حالات کو دیکھ کر پنجاب کے شاعر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، شامت اعمال ما صورت نادر گرفت، کہ آج لوگوں کے اعمال نے نادر شاہ کی صورت اختیار کر لی۔ معزز سامعین کرام، قربان جائیں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ایسے حالات کی خبر ہم کو 1400 برس پہلے دے چکی تھی۔ آپ نے بیان فرمایا تھا، کبھی مہاجرین کو مخاطب کرتے، کبھی انصار کو مخاطب کرتے اور کہتے یا معاشر المہاجرین ولم ينقصوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا ما في ايديهم
کہا معاشرین کی جماعت سن لے، مہاجرین کی جماعت کو خطاب کرتے ارشاد فرماتے، کہا مہاجرین سن لو، اگر آپ نے رب کے عہد و پیمان کو توڑا، آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے کو توڑا، اگر آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے دین سے بغاوت کی، تو سن لو وَلَمْ يَنْقُصُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا، تو غیروں کی جانب سے اللہ رب العالمین تم پر ایسے دشمن کو مسلط کرے گا جو تم پر ظلم بھی کرے گا، جو تم پر ستم بھی ڈھائے گا، تمہارے خون سے ہولیاں بھی کھیلی جائیں گی، اور اتنے پہ بس نہ ہوگا بلکہ یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بلکہ وہ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہوں گے، جو چیزیں آپ کے اختیار میں ہوگی، جو چیز آپ کے کنٹرول میں ہوگی، جو چیز کے آپ مالک ہوں گے، یا جو چیز آپ کی ملکیت میں ہوگی، یہ اسے بھی ناجائز طور پر چھین لیں گے۔ معزز سامعین کرام، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے، یہ اللہ رب العالمین کی سنت رہی ہے، جب بھی بدامنی پھیلی ہے، برے اعمال انجام ہوئے ہیں، یا برے اعمال جب منظر عام پر آئے ہیں، بدعمالیاں منظر عام پر آئی ہے، ظلم منظر عام پر آیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ظالموں کو ظالم پر مسلط کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ امت مسلمہ سن لے، یہ ہمارا قانون ہے کہ ہم ظالموں کو ظالموں پر مسلط کرتے ہیں، یہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان پر مسلط کیا جاتا ہے، وہ ان پر ظلم بھی کرتا ہے تاکہ مسلمان کی جماعت اللہ رب العالمین سے اپنے رشتوں کو جوڑے، اللہ کے دین سے اپنے آپ کو جوڑے، اللہ رب العالمین کا فرما بردار بندہ بن کے اس دنیا میں زندگی گزارے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا نام نہاد مسلمان، رب سے مکاریاں کرنے والا، رب سے غداریاں کرنے والا، دین سے بغاوت کرنے والا، اسلام سے اعراض کرنے والا اور منہ پھیرنے والا، یہ مسلمان اپنی تعداد کی قلت کا شکوہ بیان کرتا ہے، شکایت بیان کرتا ہے ہم تعداد میں کم ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں کہ عزت اور ذلت میں، عروج اور زوال میں، ترقی اور تنزلی میں تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی، تعداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر حیثیت ہوتی تو دیکھیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر مسلمانوں کی کتنی تعداد تھی، آپ ان کے 48 کے 48 غزوات اٹھا کر دیکھیں، بتائیں غزوہ حنین کے علاوہ ایسا کون سا غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد کافروں سے زیادہ ہو۔ غزوہ ابوا کو اٹھائیں، غزوہ بعات کو اٹھائیں، بنو مستلق کو اٹھائیں، بنو کینسا کو اٹھائیں، احزاب کو اٹھائیں، خندق کو اٹھائیں، بدر کو اٹھائیں، احد کو اٹھائیں، اور دیکھیں کہ کس میں مسلمانوں کی تعداد اپنے اغیاروں سے زیادہ تھی۔ معزز سامعین کرام، بلکہ ایسی ذلت اور ایسی رسوائی کے حالات کے بارے میں قربان جائے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے 1400 برس پہلے پیشین گوئی کیچ کر چکی تھی۔ آپ نے کہا تھا یوشک الامم ان تداع کما تداع الاکلۃ الی قصفها، کہ میری امت پر ایک دور ایسا آنے والا ہے، میری امت ایک دور ایسے دور سے گزرنے والی ہے، میری امت پر ایک ایسا دور پایا پکڑ ہونے والا ہے جس پر لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسا ایک بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ مطلق بیان کی مانی ابھی بھوکا ایک جماعت، بھوکی جماعت اگر کھانے سے فارغ ہو نہ، کہ جیسے دوسری جماعت اس کا دسترخوان کا انتظار کرتی ہے، بس یہی معاملہ ہوگا کہ ایک ابھی ظلم سے فارغ ہوگا نہیں بلکہ دوسری جماعت اس پر ظلم کرنے کے لیے انتظار کرے گی۔ وہاں پر بھی پوچھنے والے نے یہی سوال کر لیا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول اگر اتنی ذلت کا دور ہوگا، اتنا ظلم کا دور ہوگا اللہ کے رسول، تو بتائیں کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اس موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا بل انتم یومئذ کثیر، ارے تعداد تو بہت زیادہ تمہاری ہوگی، وَلَٰكِنَّكُمْ غُطَاءٌ كَغُطَاءِ السَّيْلِ، لیکن معاشرے پر تمہاری حیثیت کیا ہوگی، معاشرے پر تمہاری عزت کیا ہوگی، معاشرے پر تمہاری شان اور شوکت کیا ہوگی، معاشرے پر تمہارا وقار کیا ہوگا؟ کہا تمہارا وقار تو وہ وقار ہوگا جو وقار سمندر کے اوپر گندگی کا ہوتا ہے، جو وقار سمندر کے اوپر اس کی چھاچ کا ہوتا ہے، جو وقار سمندر کے اوپر کوڑے کرکٹ کا ہوتا ہے، وہ حیثیت معاشرے پر تمہاری ہوگی، وہی حیثیت تمہاری ہوگی۔ اس کے بارے میں پوچھا اللہ کے رسول ایسے حالات کیوں بننے والے؟ آپ نے سبب بتایا
ولا یصفن اللہ فی قلوب الواحد، کہا کہ اس دور پر مسلمانوں کے اندر واہن کو داخل کیا جائے گا. کہا وما هو الواہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے یہ واہن کون سی بیماری ہے؟ آپ نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ واہن وہ ہے کہ تم موت کی نفرت کرنے لگو گے اور دنیا کو اپنا آخری ٹھکانہ تصور کرو گے، دنیا کو اپنا آخری ملجا آپ محسوس کریں گے، اور دنیا کو سنوارنے کے لیے، دنیا کو بڑھانے کے لیے نہ حلال و حرام کی تمیز آپ کریں گے، نہ جائز اور ناجائز کی تمیز آپ کریں گے، نہ اس میں کوئی تفریق کریں گے. معزز سامعین کرام، آج یہی دور آ چکا ہے. آپ دیکھیں ایسے حالات میں تو ہمیں اپنے اسلاف کی تعریف کرنی چاہیے. ہم کیسے خالد بن ولید کو بھول سکتے ہیں ایسے دور پر؟ وہ خالد بن ولید جب انہوں نے اپنی جماعت اور اپنی ٹولی اور اپنے لشکر کو لے کر جب دربار روم کی طرف روانہ ہوئے تو دیکھا کہ تمام کے تمام دشمن دربار روم کے اندر محصور ہو گئے، دشمن قلعے کے اندر بند ہو چکے ہیں، دشمن قلعے کے اندر قید ہو چکے ہیں. وہی خالد بن ولید تھے جنہوں نے دربار کی چوکھٹ پر رکھ کر یہ خط لکھا تھا. وہاں پر یہ الفاظ اس خط پر لکھے گئے، نحن نحب الموت بقدر ما تحب الحیاء، کہ کہا دربار روم سن لے، درباری سن لے اور اس کے لشکر والے سن لے، آج میں نے اپنے ساتھ وہ ٹولی لے کر آئی ہے، آج میں نے اپنے ساتھ وہ جماعت کو لے کر آیا ہے، آج میں نے اپنے ساتھ وہ لشکر کو لے کر آیا ہے. نحن نحب الموت بقدر ما تحب الحیاء، کہ جیسا تم جتنا دنیا کو اپنے گلے لگاتے ہو، یہ جماعت وہ جماعت ہے جو اتنا ہی موت کو اپنے گلے لگاتی ہے. تم جتنا دنیا کی محبت کرتے ہو، لیکن میں نے جن لوگوں کو لے کر آیا ہے وہ اتنی ہی محبت موت سے کرتی ہے. یہ دور تھا معزز سامعین کرام ہمارے اسلاف کا. دنیا میں جیتے ضرور تھے لیکن آخرت کو سنوارنے کے لیے جیتے تھے. دنیا میں جیتے ضرور تھے لیکن آخرت کو بنانے کے لیے جیتے تھے. اور ہمارا معاملہ بالکل مخالف ہے. ہم دنیا کو دنیا میں بنانے کے لیے جیتے، دنیا میں جیتے ہیں دنیا کو سنوارنے کے لیے. نہ حلال و حرام کی تمیز ہم سے ہو پاتی، نہ جائز و ناجائز پر تفریق ہم سے ہو پاتی. لیکن معزز سامعین کرام غور کریں ہم کس نبی کی امتی ہے، ہمارا نبی کون ہے، اور اس نے اس دنیا کو کس زاویے سے دیکھا ہے، اس نے اس دنیا کو کس نظریے سے دیکھا ہے. وہی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دوپہر کے موقع پر آپ کیلولا کر رہے تھے. آپ نے چارپائی کو بچھایا، لیکن چارپائی پر بچھانے کے لیے چادر میسر نہ تھی. چارپائی تو بچھا لی لیکن چارپائی پر چادر موجود نہ تھی. اسی دوران اللہ کے رسول اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور رسیاں اس چارپائی پر لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ مبارک پر چارپائی کے نشان آ گئے. اسی دوران حضرت عمر پہنچ گئے. آپ نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کروٹ کو بدلا، آپ نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر اس چارپائی کی نشان ہے. فوراً یہ منظر دیکھتے حضرت عمر رونے لگتے، سسک کر رونے لگتے. جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی یہ آواز سسکنے کی سنتے، جب رونے کی آواز سنتے، فوراً حضرت عمر سے مخاطب ہوتے اور پوچھتے عمر بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے، کون سی چیز ایسی تم نے دیکھ لی، کون سا منظر آپ کی آنکھوں نے دیکھ لیا جو رونے پر مجبور ہو گئی، اشکوں کو بہانے پر مجبور ہو گئی. اس موقع پر حضرت عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے فرمانبردار ہیں، اور آپ کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس چارپائی پر بچھانے کے لیے چادر میسر نہیں. وہ کیسا رو کسرا جو اللہ کے نافرمان ہے، جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے عاصی ہیں، جو ٹھاٹے مار کر بستروں پر سو رہے ہیں، نرم و نازک بستر پر آرام فرما رہے ہیں، ایسو عزت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. غور کریں اس موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مخاطب ہوا کیا اور کہا اے عمر مالی ولی دنیا انا فی الدنیا الا کراکب استدل تحت شجرۃ ثم راح وترکها. اے عمر مجھے یہ بتاؤ دنیا سے میرا کیا واسطہ. اس موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے مخاطب ہے اور کہتے ہیں عمر تم نے یہ سوال تو مجھ سے کر لیا، عمر یہ بتاؤ مالی والے دنیا کہ دنیا سے میرا کیا واسطہ. میرے نزدیک دنیا کی وہ حیثیت ہے، میں دنیا کو اس زاویے سے دیکھتا ہوں، میں دنیا کو اس نگاہ سے دیکھتا ہوں جو نگاہ سے مسافر کسی دوران سب منزل کی طرف چل رہا ہو اور جب بہت زیادہ تھک جائے کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائے، چند منٹ کے لیے وہ اپنے ہاتھ اور پیر کو سیدھا کرنے
میں جس درخت کے نیچے چند منٹ جو آرام کرتا ہے، جو حیثیت مسافر کی اس مسافر کے نزدیک اس جگہ کی ہوتی ہے، عمر یہی حیثیت میرے نزدیک دنیا کی ہے۔ میں دنیا کو اس زاویے سے دیکھتا ہوں۔ دنیا میں میں ایسو آرام کے لیے نہیں آیا ہوں، دنیا میں دنیا کو بنانے کے لیے نہیں آیا عمر، میں دنیا میں آخرت کو بنانے کے لیے آیا ہوں، میں دنیا میں آخرت کو سنوارنے کے لیے آیا ہوں۔ غور کریں معزز سامعین کرام، وہی ہمارے نبی تھے جنہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہی دنیا جس پر ہم منہمک ہو چکے ہیں، جس کو ہم نے آخری اپنا ٹھکانہ تصور کیا، آخری ہم نے اپنا ملجا تصور کیا، جس کو ہم نے اپنی آخری جگہ محفوظ کیا، کہ یہی جگہ کی آپ پوچھیں اللہ کی نگاہ میں کیا حیثیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی اللہ کی نگاہ میں کیا حیثیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقى كافرا منها شربة ماء، تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو پانی کا ایک بوند بھی نصیب نہ کرتا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی نگاہ میں اس دنیا جو ہمارے لیے آخری ٹھکانہ ہے، جو ہمارا آخری تصور ہے کہ ہمارا آخری ملجا اور ماوا ہے، جس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو منہمک کر رکھا ہے، نہ حلال کی تمیز ہم سے ہے، نہ حرام کی کوئی تمیز باقی ہے، نہ جائز و ناجائز میں کوئی تفریق باقی ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر ہمیں اپنی کھوئی ہوئی عزت چاہیے، اگر ہمارا جو صاف کا وقار تھا اگر وہ چاہیے، اگر ہمیں اپنی شان اور شوکت چاہیے، اگر ہمیں اپنی بہادری اور شجاعت چاہیے، اگر ہمیں اپنی لوٹ بیتی ہوئی طاقت چاہیے، تو ایسے حالات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول ہمارے ذہن پر ہونا چاہیے، جب انہوں نے اہل تعلیم سے مخاطب ہو کر کہا، اہل ثقافت سے مطابق ہو کر کہا کہ حضرت عمر بیان فرماتے ہیں بلکہ ایسا قول صرف ہمارے ذہن پر نہیں بلکہ نوشتہ دیوار ہونا چاہیے۔ اس موقع پر حضرت عمر تمام تر تعلیم یافتہ لوگوں سے مخاطب ہے اور کہتے ہیں ما كنا عدلنا امہ عدل اللہ بالاسلام ومہما ابتغینا العزہ عدلنا اللہ۔ حضرت عمر تمام بڑے بڑے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں کیا حیثیت تھی، ما كنا عدلنا امہ، کہ ہم ایک ایسی قوم سے تھے کہ جس کے پاس نہ جینے کا کوئی طریقہ موجود تھا، ہم عربی اور بدو لوگ تھے جس کے پاس تعلیم موجود نہ تھی، جس کے پاس تربیت کے کوئی پہلو موجود نہ تھے، جس کے پاس ثقافت موجود نہ تھی، جس کے پاس دنیا میں دنیا گزارنے کا طریقہ موجود نہ تھا، جس کے پاس دنیا میں دنیا گزارنے کا طریقہ موجود نہ تھا، کہ کہا مہما ابتغینا العزہ، اگر ہمیں عزت ملی، اگر ہمیں شان ملی، ہمیں شوکت ملی، اگر ہمیں طاقت اور قوت اور شجاعت ملی تو اسی اسلام کی وجہ سے ملی۔ اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ أَضَلَّنَا اللَّهُ، اور جو بھی شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا صرف عزت کے خاطر، تو اللہ حضرت عمر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسے ذلیل کر دے گا، اللہ رب العالمین اسے رسوا کر دے گا۔ معزز سامعین کرام، اگر ہمیں اپنا کھوئی ہوئی عزت چاہیے، اگر ہمیں اپنا کھویا ہوا مقام و مرتبہ چاہیے، تو ایسے موقع پر ہمارے سامنے حضرت سعد بن ابی وقاص کی وہ نصیحت ہونی چاہیے جو انہوں نے ربیع بن عامر سے کی تھی۔ معزز سامعین کرام، جب روم کا بادشاہ رستم نے جب حضرت سعد کے پاس یہ خط لکھ کر روانہ کیا کہ مجھے اسلام کا ایک نمائندہ چاہیے، میں اسلام کے ایک نمائندے کو چاہتا ہوں، اس موقع پر حضرت سعد نے تمام کے تمام لوگوں کی طرف نگاہیں کی، جائزہ لیا ان کا، اور کہا اس کے حقدار صرف اور صرف ربیع بن عامر ہیں۔ آپ نے ربیع بن عامر کو بلایا، حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس ربیع بن عامر حاضر ہوئے، آپ نے بتایا کہ کہا دربار روم آپ کو جانا ہے، بادشاہ روم رستم نے آپ کو بلایا ہے۔ ربیع بن عامر کہنے لگے ٹھیک ہے، لیکن اس موقع پر جب ربیع بن عامر کو روانہ کیا دربار روم، دربار کسرا کی طرف، جب حضرت سعد ربیع بن عامر کو روانہ کرتے ہیں، اس موقع پر جو جملے کہتے ہیں معزز سامعین کرام، وہ جملے تاریخی جملے ہیں۔ آپ سعد بن ابی وقاص ربیع بن عامر سے مخاطب ہیں اور کہنے لگے اے ربیع بن عامر سن لو، آپ ایک ایسی قوم سے تھے جس کے پاس نہ عزت تھی، جس کے پاس نہ دنیا گزارنے کا طریقہ موجود تھا، نہ مقام میں آپ کی کوئی مرتبہ تھا، اگر آپ کو عزت ملی ہے اس اسلام کی وجہ سے ملی ہے،
جو حلیے پر آپ موجود ہے، جو وضع اور قطع پر آپ موجود ہے، اسی وضع اور قطع پہ آپ دربار روم کی طرف روانہ ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، ربی بن عامر اسی حالت میں دربار روم کی طرف نکلتے ہیں، اور دربار روم یعنی رستم نے حضرت ربی بن عامر کے استقبال کے لیے مخمل کی قالین بچھائی ہوئی تھی۔ جب ربی بن عامر اس قالین پر پہلا قدم رکھتے ہیں، اپنی تلوار کو نکالتے ہیں، اس قالین پر گڑاتے ہیں، اور قالین پر گڑا کر اسے چولتے ہوئے مسجد دربار پر پہنچتے ہیں، رستم کے پاس پہنچتے ہیں۔ اسی حالت میں جب وہ رستم دیکھتا ہے، پوچھتا ہے ربی بن عامر بتاؤ تمہارا معاملہ کیا ہے، تم اس حالت پر آئے ہو؟ اس موقع پر ربی بن عامر بادشاہ روم اور دربار روم سے مخاطب ہوتے ہیں اور یہ جملے کہتے ہیں، جا اللہ بنا لنخرج العبادت عبادہ من عبادت العبادہ الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ یہ کہا رستم سن، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ رب العالمین کی بندگی کی طرف چھوڑے، ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، کہ ہم باطل ادیانوں سے نکال کر، باطل دینوں سے نکال کر انہیں سچے اسلام کی طرف لے کر آئے، وَمِن ذِيكِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَةِ الْآخِرَةِ، کہ ہم تنگست دنیا سے لوگوں کو نکال کر وسعت انگیز جگہ آخرت کی طرف لے کر آئے۔ معزز سامعین کرام، یہ ربی بن عامر تھے۔ دیکھیں یہ شجاعت کے کتنے بڑے علم بردار تھے۔ بادشاہوں کے سامنے اگر باری آتی، طوفان سے ٹکرانے کی باری آتی، آپ ڈٹ کر مقابلہ کرتے، موجوں کو چیرنے کی باری آتی، آپ وہاں پر بھی سیدھا سیدھا پلائی ہوئی دیوار کے مانند کھڑے رہتے۔ معزز سامعین کرام، یہ شجاعت اور بہادری کے سچے علم بردار تھے۔ یہ بھی وہی تھے کہ یہ دنیا میں صرف آخرت کو بنانے کے لیے جیتے تھے۔ اگر ہمارے کو ابھی بھی عزت چاہیے، معزز سامعین کرام، خود اللہ رب العالمین اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ آپ غمگین نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ خوف زدہ نہ ہو۔ اگر آپ کو آپ کی سربلندی مطلوب ہے، اگر آپ کو آپ کی عزت مطلوب ہے، اگر آپ کو آپ کی ترقی مطلوب ہے، اگر آپ کو آپ کا عروج مطلوب ہے، تو آپ مجھے ایمان کی گارنٹی دے دو، میں آپ کو آپ کی سربلندی کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے۔ لیکن ہم ایمان سے جڑیں گے، ایمان سے اگر مضبوط ہوں گے، ایمان کا جام اگر پیئیں گے، تو معزز سامعین کرام استقامیت پر ہمارا امتحان ہوگا، کیونکہ خود اللہ رب العالمین بھی ارشاد فرماتا ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وانتم الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ کہ کہا ہر وہ شخص جس نے بھی ایمان کا جام کیا ہو، جس نے بھی ایمان لے کر آیا ہو، ہم اس کی استقامیت کو آزمائیں گے، ایسے حالات لے کر آئیں گے کہ انسان کو ان حالاتوں کے ذریعے سے بھی آزمایا جائے گا، مصیبتوں سے آزمایا جائے گا، ظلم کے ذریعے ان کو آزمایا جائے گا، ستم کے ذریعے اسے آزمایا جائے گا، سفاکی کے ذریعے اسے آزمایا جائے گا، خوریزی کے ذریعے اسے آزمایا جائے گا، جیسا کہ ہم نے صحابہ کرام کو آزمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر وہ ایسے حالات میں ڈٹے رہے، ایسے حالات میں اگر وہ جمے رہے، فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور یہی صدائیں دیتے ہیں کہ ایسے حالات میں تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، بلکہ جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ یہی وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایسے حالات جب انسان ایمان کا جام پیتا ہے، ایمان کا جام پینے کے بعد مصیبتیں آتی ہیں، ان پہ ظلم بھی کیا جاتا ہے۔ آپ کو اگر جائزہ لینا ہے، ہمارے اسلاف کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، ایک مرتبہ یہی حالات بنے تھے۔ خباب ابن عرق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی، کہا شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسط بردۃ له بكل قابہ، کہ کہا خباب ابن عرق اپنی جماعت کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے دیکھا پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر ایک چادر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا فقلنا، پوری جماعت مخاطب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور کہا الا تستنصروا لنا الا تدعوا لنا، کہ اللہ کے رسول کافروں کا غلبہ ہے، اغیاروں کا غلبہ ہے، کیا آپ ایسی صورت میں ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے مدد کی دعا نہ کریں گے؟ وَتَدْعُوا لَنَا، کہ آپ ہمارے حق میں دعا نہ کریں گے؟ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت سے مخاطب ہو کر یہ جملے ارشاد فرمائے، فقال قد كان من قبلكم فيؤخذ الرجل ويحفر له في الارض فيجعل فيها
فیجاء بالمنشار فیوضع علی راسی فیجعل نصفین. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ تاریخ کو دہرایا، صحابہ کرام کو دلاتا دینے کے لیے کہا اس سے بدتر دور اس سے پہلے آیا تھا. اللہ رب العالمین نے اس موقع پر بھی صحابہ کو آزمایا تھا. کہا کہ اس دور کو یہ سنگین دور تھا کہ کہا ایک آدمی کو لایا جاتا، اس کے لیے زمین پر گڑھا کھودا جاتا اور گڑھا کھودنے کے بعد اس آدمی کو اس کے اندر رکھ دیا جاتا اور چاروں طرف سے مٹی کو ڈھک دیا جاتا. اس کے بعد کہا فیجاء بالمنشار، ایک تیز آرے کو لایا جاتا، فیوضع علی راسی، اور اس کی سر کی مانگ پر رکھا جاتا اور اتنی تیز سے چلایا جاتا فیجعل نصفین کہ وہ انسان دو حصوں میں بٹ جاتا، دو حصوں میں منقسم ہو جاتا. کہا صحابہ کرام نے ایسے ایسے دور گزارے ہیں. وَيُمْشِطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدَ مَا دُونَ لَحْمِ، کہ آزمائش کا مرحلہ یہاں ختم نہیں ہوتا. مرحلہ تو اتنا سنگین ہوتا تھا کہ کہا لوہے کی کنگیاں لائی جاتی اور جسم پر رکھ کر اتنی تیزی سے چلایا جاتا مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ کہ ہڈیاں الگ دکھنے لگتی، گوشت الگ دکھنے لگتا، گوشت اور ہڈیاں الگ الگ ہو جایا کرتی تھی. صحابہ کرام پر ایسا دور آیا، لیکن اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیتے ہوئے صحابہ کرام سے کہا وما یصدہ ذلک عن دینی، ان سے سنگین دور آئے، لیکن یہ تمام کے تمام سنگین دور آئے گزر گئے، لیکن ان دور کے اندر، ان ادوار کے اندر، ان حالات کے اندر وہ طاقت نہیں کہ ایک صاحب ایمان کو اس کے ایمان سے پھیر دے، بلکہ یہ ایمان کی حالت میں جمے رہے، ایمان کی حالت میں ڈٹے رہے، ثبات کرمی اختیار کر کے اپنی استقامیت کا ثبوت اللہ رب العالمین کو دیتے رہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانے لیے کھڑے رہے، مقابلے کرتے رہے. کیا آپ ایسے حالات میں حضرت بلال کو بھول جائیں گے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا، نہ جانے کون کون سی اذیتوں سے انہیں دوچار کیا گیا، کبھی سگریٹوں پر لٹایا جاتا، کبھی دہتی ہوئی شولوں پر انہیں لٹایا جاتا، کبھی تپتی ہوئی ریت پر انہیں لٹایا جاتا، تو کبھی گلے پر ان کے بیڑیاں ڈال کر بچوں کو دے دیا جاتا جو اسائے بچہ بناتے تھے، پورے مکوں کے اندر گھمایا جاتا، پیچھے سے پتھر مارا جاتا. جب آخری لمحہ ہوتا حضرت بلال یہ سوچنے لگتے تھے بس اب میرے جسم سے جان نکلنے والی ہے. اس موقع پر بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان صرف احد احد کا نعرہ لگاتے رہی، زبان احد احد کے نعرے سے بالکل تر رہی کہ اللہ ایک ہے اور اپنی استقامیت کا ثبوت دیتے رہے. معزز سامعین اکرام، کیا آپ ایسے حالات میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھول سکتے ہیں؟ کیا آپ ایسے حالات میں ان کے بیٹے حضرت عمار کو بھلا سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کے شوہر حضرت یاسر کو بھول سکتے ہیں؟ یہ بھی وہی تھے جب انہوں نے اسلام لے کر آیا، مکے کی گلیوں پر لٹایا گیا، مکے کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، کبھی شولوں پر لٹایا جاتا، برہانہ کر کے مکے کی گلیوں میں گھمایا جاتا، بچوں کے ہاتھ پر بیڑیاں دے دی جاتی جو پتھروں سے مارا بھی کرتے تھے. معزز سامعین اکرام، یہی حضرت سمیہ ہے جن سے ابو جہل ایک موقع پر مخاطب ہو کر کہا تھا یہ صنف نازک ہے لیکن ایمان دیتی حضرت سمیہ کے پاس. کہا ابو جہل کہ حضرت سمیہ میں نے سنا ہے تو نے محمد کے دین کو اپنا لیا، میں نے سنا ہے تو نے محمد کے دین کا جام پی لیا ہے. کہا صحیح سنے ہو. کہا سمیہ پلٹ، سمیہ تو روبرداری اختیار کر لے محمد کے دین سے، محمد کے خدا کو چھوڑ دے. اس موقع پر آنکھیں ملا کر حضرت سمیہ ابو جہل سے مخاطب ہوئی، کہا ابو جہل سن، یہ دین وہ دین ہے جس کو ایک مرتبہ اقرار کر دیا جائے تو چھوڑا نہیں جاتا. حضرت ابو جہل پھر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکیاں دیتا، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اس کے سوال پر یہی جواب دیتی رہی کہ ابو جہل دان دے دی جا سکتی ہے لیکن دین سے پلٹا نہیں جا سکتا. یہی معاملہ ہوا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں ٹانگیں دونوں اپوزٹ اونٹوں پر باندھی گئی اور کہا گیا کہ دونوں اونٹوں کو کھینچ کر لاؤ. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش دو حصوں میں بٹ گئی. آخری جملے بھی یہی ان کی زبان سے تھے، آہات کے اللہ تعالیٰ ایک. کیا آپ ایسے حالات میں خباب بن عرب کو بھول جائیں گے؟ عبداللہ سہمی کو بھول جائیں گے؟ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے کی گلیوں میں کام کرا کرتی تھی، جب ابو جہل کو پتا چلا کہ حضرت زنیرہ نے اسلام قبول کر لیا، فوراً ایک دستے کو بھیجا حضرت زنیرہ کے پاس کہ جاؤ حضرت زنیرہ کو پکڑ کے لے آؤ. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل کے پاس لایا گیا. پوچھا اے ابو، میں نے سنا ہے کہ تو نے محمد کے دین کو اپنا لیا، میں نے سنا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تو نے اقرار کر لیا ہے. کہا صحیح سن. کہا زنیرہ پلٹ جا. کہا نہیں پلٹا جا.
جان اگر آپ مانگتے ہو تو دے دوں گی، لیکن دین سے پلٹا نہیں جا سکتا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامیت کو دیکھی موت سامعین کرام، دیکھتے ہوئے شعلے بلائے گئے، ڈرایا گیا، نہیں ڈری۔ اس کے بعد ایک سلاخیں لائی گئی اور ان کو ان شولوں کے اوپر رکھایا گیا، جب تک کہ بالکل سرخ ہو گئی سلاخیں، لوہے کی سلاخیں جب تک کہ ایک دم سرخ ہو گئی، اٹھایا اور کہا آخری موقع ہے زنیرہ تیرے پاس کہ محمد کے دین کو چھوڑ دے۔ لیکن حضرت زنیرہ نے آخری موقع پہ بھی یہی کہا، دین کو چھوڑا نہیں جا سکتا، جان چاہیے تو لے لو۔ اس کے بعد حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھوں پر وہ سلاخیں ٹوٹ گیا، موم بن کر گرنے لگی۔ لیکن اس کے بعد بھی حضرت زنیرہ اپنی زبان سے صرف احد احد کے نعرے لگاتی رہی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله تعالى وأجر وأتم وأكبر